ناظرین آداب، 16 نومبر 2021 مطابق 11 ربیع الثانی کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق گزشتہ حکومتوں پر مشرقی اتر پردیش کی ترقی کو نظر انداز کرنے کا الزام لگاتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ پوروانچل ایکسپریس وے اتر پردیش میں جدید سہولیات کا عکاس ہے۔ تقریباً 22,000 کروڑ کے اخراجات سے تیار 341 کلومیٹر لمبے پوروانچل ایکسپریس وے کا افتتاح کرنے کے بعد ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 3 سال پہلے جہاں صرف زمین تھی وہاں آج اتنا جدید ایکسپریس وے گزر رہا ہے۔ یہ یو پی کے ترقی کا ایکسپریس وے ہے، نئے یو پی کی ترقی کا ایکسپریس وے ہے۔ اس لمحے کو یادگار بنانے کے لیے فضائیہ کے جانباز لڑاکو طیاروں نے ایئر شو میں ایمرجنسی لینڈنگ کر کے حیرت انگیز مظاہرے کیے۔ سن 2002 کے گجرات فسادات میں ریاست کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کو ایس آئی ٹی کی کلین چٹ کے خلاف ذکیہ جعفری کی عرضی پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ ذکیہ جعفری نے ایس آئی ٹی پر ملزمین کے ساتھ ساز باز کا الزام لگایا، حالانکہ سپریم کورٹ نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے تشکیل ایس آئی ٹی کے لیے ساز باز ایک سخت لفظ ہے۔ یہ وہی ایس آئی ٹی ہے جس نے دیگر معاملوں میں چارج شیٹ داخل کی تھی اور ملزمین کو قصوروار ٹھہرایا گیا تھا۔ ان کارروائیوں میں ایسی کوئی شکایت نہیں ملی۔ ذکیہ جعفری کی جانب سے پیش ہوئے سینئر وکیل کپل سبل نے کہا کہ جب ایس آئی ٹی کی بات آتی ہے تو ملزم کے ساتھ ساز باز کے واضح ثبوت ملتے ہیں۔ سیاسی طبقہ بھی معاون بن گیا ہے۔ ایس آئی ٹی نے خصوصی دستاویزات کی جانچ نہیں کی اور اسٹنگ آپریشن ٹیپ موبائل فون ضبط نہیں کیا۔ کیا ایس آئی ٹی کچھ لوگوں کو بچا رہی تھی؟ شکایت کی گئی تو بھی ملزمین کے نام نوٹ نہیں کیے گئے۔ عدالت نے سماعت کے دوران کہا تو پھر یہ پولیس کے ساتھ ساز باز ہو سکتی ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کورٹ کے ذریعے تعینات ایس آئی ٹی نے ساز باز کی ہے؟ دوا ساز کمپنی فائزر نے اپنی کووڈ 19 دوا کو دیگر مینوفیکچررز کو بنانے کی اجازت دینے کے لیے اقوام متحدہ حمایت یافتہ ایک گروپ سے قرار کیا ہے۔ اس قدم سے مذکورہ دوا دنیا کی آدھی آبادی کے لیے دستیاب ہو سکتی ہے۔ منگل کو جاری کیے ایک بیان میں فائزر نے کہا کہ وہ اینٹی وائرس دوا کے لیے جنیوا میں واقع میڈیسنز پیٹنٹ پول کو لائسنس دے گی جو جنرک دوا ساز کمپنیوں کو دوا کا پروڈکشن کرنے دے گا۔ اس سے دنیا کے 95 ممالک میں اس دوا کا استعمال ہو سکے گا جہاں دنیا کی تقریباً 53% آبادی رہتی ہے۔ جنوبی ہند کے مشہور مندروں میں سے ایک تروپتی تروملا پوجا کرنے کے طریقے سے متعلق ایک عرضی سپریم کورٹ میں داخل کی گئی تھی۔ عقیدت مند کا کہنا تھا کہ مندر میں مذہبی رسوم ٹھیک ڈھنگ سے ادا نہیں کی جا رہی ہیں۔ اس پر سپریم کورٹ نے کسی بھی طرح کی مداخلت سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ مذہبی اصول و ضوابط پر عمل کروانا عدلیہ کا کام نہیں ہے۔ اس سے قبل آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے بھی پوجا کے طریقوں پر کچھ بھی حکم صادر کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مغربی بنگال اسمبلی نے آج مرکزی وزارت داخلہ کے ذریعے سرحد پار بی ایس ایف کے دائرے اختیار میں توسیع کے خلاف قرارداد منظور کر لیا ہے۔ پنجاب کے بعد بنگال اسمبلی نے اب مرکزی حکومت کے فیصلے کے خلاف قرارداد پاس کیا ہے۔ ترنمول کانگریس کو واضح اکثریت حاصل ہے، اس لیے یہ واضح تھا کہ اسمبلی میں یہ قرارداد بآسانی پاس ہو جائے گی۔ اسمبلی میں تجویز پیش ہونے کے بعد ترنمول کانگریس کے ممبران اسمبلی نے اس کے حق میں دلائل دیے، جبکہ بی جے پی نے مرکزی حکومت کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ بی ایس ایف کو ملک کی حفاظت کے لیے بااختیار بنایا جانا ضروری ہے۔ شاتم رسول اور دشمن قرآن مجید مرتد وسیم رضوی کے خلاف مولانا سید کلب جواد نقوی نے مختلف علماء کے ساتھ آج چوک کوتوالی میں ایف آئی آر کے لیے تحریر دی۔ تحریر میں کہا گیا ہے کہ وسیم پر پہلے سے ہی مختلف سنگین دفعات کے تحت مختلف شہروں میں مقدمات درج ہیں۔ اب اس نے محمد نامی کتاب لکھ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ مولانا نے لکھا کہ اس کتابچے کی بنیاد پر ہمارے ملک ہندوستان کی عالمی سطح پر بہت بدنامی ہو رہی ہے، اس لیے اس کتابچے پر فوراً پابندی عائد کی جائے اور بازار میں اس کی کاپیاں فروخت ہونے سے روکی جائے۔ ساتھ ہی ملعون وسیم رضوی کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے اور اسے گرفتار کر کے جیل بھیجا جائے۔ دبستان اہل قلم لکھنؤ کے تحت ایک طرحی مشاعرہ برمکان عاصم ملیح آبادی جنرل گنج ٹھاکر گنج میں منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈاکٹر عصمت ملیح آبادی نے کی۔ نظامت کے فرائض ڈاکٹر مخمور کاکوروی نے انجام دیے۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے پروفیسر عباس رضا نیّر اور جناب منیش شکلا نے شرکت کی۔ اس موقع پر نصیر احمد نصیر کو ان کی شعری خدمات کے اعتراف میں احسن اعظمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مشاعرے میں عصمت ملیح آبادی، ڈاکٹر عباس رضا نیّر، منیش شکلا، ڈاکٹر مخمور کاکوروی، صاحبہ جرولی، فیاض لکھنوی، نصیر احمد نصیر، معید رہبر، عاصم ملیح آبادی، عرفان زنگی پوری، طارق سخا لکھنوی، خالد صدیقی، صبر ہادی، نجمی لکھنوی کے علاوہ تنویر نگروری، تاج لکھنوی، اصل لکھنوی، ڈاکٹر رضوان الرضا، ارشد طالب، ثابت لکھنوی، احسن لکھنوی، جلال لکھنوی، زیغم ملیح آبادی، ڈاکٹر عروج جون پوری، شمس سندیلوی، محمود اختر، ناسک، اعجاز قریشی، آفتاب درویش، آلوک کمار شاذ، عاشق اناوی، ابدو کمال، بھوپال وغیرہ کے کلام آن لائن موصول ہوئے۔
اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق سنبھل میں یوم ذیابطیس کی مناسبت سے لوگوں میں بیداری مہم چلائی گئی۔ اس موقع پر عہدیداران نے پوسٹر اور ہینڈ بل تقسیم کیے جس میں شوگر کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ ہیومن کیئر چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہونے والے پروگرام میں بتایا گیا کہ یہ مرض کس قدر خطرناک ہے اور دنیا کی 6% آبادی اس مرض میں مبتلا ہے اور ہر منٹ 6 انسان اس کا لقمہ بن رہے ہیں۔ آنکھوں کی روشنی اور گردے کے فیل ہو جانے کی وجہ بھی یہی مرض ہے۔ اگرچہ اس کی دوا کو بنے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں لیکن اب بھی یہ مرض خاموشی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ امراض نسواں و اطفال فیکلٹی آف یونانی میڈیسن نے یوم اطفال پر پیڈیاٹرکس او پی ڈی میں ایک خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا تاکہ کووڈ-19 کے باعث بچوں کو ہونے والے نقصانات کو دور کرنے میں مدد کی جا سکے۔ پروگرام میں چارٹ اور پوسٹروں کی مدد سے بچوں اور ان کے سرپرستوں کی کاؤنسلنگ کی گئی کہ کس طرح سے کووڈ-19 سے ہونے والے تعلیمی نقصان کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ موبائل کے منفی اثرات پر ایک ڈرائنگ مقابلے کا بھی انعقاد کیا گیا۔ پیڈیاٹرک او پی ڈی میں بھرتی بچوں کی کاؤنسلنگ بھی کی گئی۔ بچوں پر زور دیا گیا کہ وہ کووڈ سے متعلق احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرتے ہوئے جسمانی سرگرمیوں پر توجہ دیں اور اپنے مطالعے کے اوقات میں اضافہ کریں۔ امروہہ میں آئی ایم انٹر کالج اولڈ بوائز ایسوسی ایشن سال 1997 کی جانب سے ایک شام کا انعقاد کالج کی پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے سلسلے میں منعقد ہوئی جس میں عابدی گروپ آف پلے اسکول کو دلی میں حاصل ہوئے مدر ٹریسا ایوارڈ پر امداد عابدی کو مبارکباد پیش کی گئی۔ ڈاکٹر تشکیل حیدر نے کہا کہ امداد عابدی اور ان کا خاندان شہر میں فروغ تعلیم کے سلسلے میں اپنی منفرد شناخت رکھتا ہے۔ گلریز عباسی نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران عابدی گروپ آف پلے اسکول نے سب سے پہلے طلباء کی فیس معاف کی تھی جو ایک اچھا فیصلہ تھا۔ مرکزی اور ریاست کی حکومتیں بھلے ہی خواتین کی حفاظت کے لیے بہت سی اسکیمیں چلا رہی ہوں لیکن سماج میں پھیلی برائیوں پر ان اسکیموں کا کوئی خاص اثر نظر نہیں آتا۔ اس طرح کا ایک واقعہ اتر پردیش کے سہارنپور کے دیوبند علاقے میں سامنے آیا ہے جہاں سسرال والوں نے ایک ہفتے بعد ہونے والی لڑکی کی شادی کو اس لیے توڑ دیا کہ جہیز ان کی منشا کے مطابق نہیں مل رہا تھا۔ منگنی ہو جانے کے بعد بھی دولہے والے شادی پر راضی نہ ہوئے اور شادی توڑ دی جس کی وجہ سے لڑکی فریق کے لوگوں میں مایوسی اور اداسی ہے۔ متاثرہ فریق نے کوتوالی میں شکایت درج کر کے انصاف کی فریاد کی ہے اور پولیس نے متاثرہ کی شکایت پر معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ سماجوادی پارٹی لیڈران اور کارکنان نے آج وزیر اعظم نریندر مودی سے پہلے ہی پوروانچل ایکسپریس وے کا علامتی افتتاح کر دیا۔ اس دوران انہوں نے سائیکل یاترا بھی نکالی۔ ایکسپریس وے پر سماجوادی پارٹی لیڈروں نے سائیکلیں کھڑی کر کے پھولوں کی بارش کی اور علامتی طور پر پوروانچل ایکسپریس وے کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد سماجوادی پارٹی لیڈران کے ساتھ کارکنان نے کئی کلومیٹر تک ایکسپریس وے پر سائیکل بھی چلائی۔ دراصل سلطانپور ضلع میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے 16 نومبر یعنی منگل کو پوروانچل ایکسپریس کے افتتاح کا پروگرام طے تھا اور یہ وقت مقررہ پر ہوا بھی۔ اعظم گڑھ ضلع کا نام تبدیل کرنے پر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ اگر ایس پی کی حکومت آئی تو نام پھر سے تبدیل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ تختی پر نیا نام لکھوائیں گے وہ سوکھے گا بھی نہیں اور حکومت بدل جائے گی۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ کی ریلیوں کے لیے بسوں کے استعمال پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اعظم گڑھ کی ریلی میں بھیڑ جمع کرنے کے لیے PWD سے 40 لاکھ روپے طلب کیے گئے ہیں۔ ایک اور خبر کے مطابق MP مودی کی ریلی میں بسیں لگانے کے بعد سواریوں کے لیے بسوں کا بحران پیدا ہو گیا ہے اور لوگوں کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بسیں نہیں مل پا رہی ہیں۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ کے مابین ورچوئل ملاقات 3 گھنٹے تک رہی جس میں امریکی صدر نے بیجنگ پر انسانی حقوق سے متعلق معاملات پر دباؤ ڈالا جبکہ شی جن پنگ نے واشنگٹن کو خبردار کیا کہ چین تائیوان پر اشتعال انگیزی کا مناسب جواب دے گا۔ رائٹرز کے مطابق دونوں فریقوں نے پہلے سے جاری کشیدگی کو کم کرنے اور تنازعات سے بچنے کی کوشش کی۔ بظاہر بات چیت کا کوئی فوری نتیجہ نہیں نکلا ہے لیکن دونوں رہنماؤں کو اپنے سرد تعلقات کو بحال کرنے کا موقع ضرور ملا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری نے پیر کے روز اپنے روسی ہم منصب سرگئی ریابکوف اور چینی ہم منصب مارزاؤ سو سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے گفتگو کی۔ انہوں نے ویانا میں آئندہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے ایران کے خلاف پہلے پابندیوں کے خاتمے کو لازمی قرار دیا ہے۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوئی اس گفتگو میں علی باقری نے ان سبھی پابندیوں کے آئندہ مذاکرات سے پہلے ہٹائے جانے کو ضروری بتایا جو جوہری معاہدے اور سیکورٹی کونسل کی قرارداد 2231 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لگائی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی و تجارتی تعلقات کی بحالی کے نتیجے میں ایران کو اقتصادی فائدہ پہنچنا ہی پابندیوں کے عملی طور پر ختم ہونے کی تصدیق سمجھی جائے گی۔ پاکستان میں عمران خان کی قیادت والی حکومت نے بدھ کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا ہے اور حکومت EVM قومی احتساب بیورو اور دیگر بل کے مسئلے پر اپنے اتحادیوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران EVM اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ
ووٹ کا حق دینے سمیت کم از کم 10 بل پیش کیے جائیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی قیادت والی مخلوط حکومت کے ایک اہم اتحادی نے کہا کہ عمران حکومت عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ وہ نان ایشوز کو سنگین ایشو بنا کر عوام کے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہے۔ طالبان نے جنوبی افغانستان میں دہشت گرد تنظیم داعش کے ٹھکانوں پر کارروائی شروع کر دی ہے، جس کے نتیجے میں داعش کے 4 جنگجو ہلاک اور 10 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان نے ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر جنوبی افغانستان میں داعش کے خلاف کارروائی شروع کی ہے۔ طالبان کے صوبائی پولیس سربراہ عبدالغفار محمدی کا کہنا تھا قندھار کے 4 اضلاع میں یہ کارروائی رات گئے شروع کر دی گئی اور صبح تک جاری رہی۔ انہوں نے کہا کہ اب تک داعش کے 4 جنگجو مارے گئے ہیں اور 10 گرفتار ہوئے ہیں۔ طالبان کی خفیہ ایجنسی کے ایک رکن نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ آپریشن کے دوران 3 عام شہری بھی مارے گئے۔ یورپی ماحولیاتی ایجنسی کے مطابق فضائی آلودگی کی وجہ سے گزشتہ 1 برس میں 3,07,000 افراد کم عمری میں ہی موت کا شکار ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق اگر یورپی ممالک عالمی ادارے صحت یعنی WHO کی وضع کردہ گائیڈ لائنز پر عمل کرتے تو 2019 میں ریکارڈ کی گئی اموات کے مقابلے میں حالیہ اموات کی تعداد آدھی ہوتی۔ رپورٹ کے مطابق ہوا میں موجود نظر نہ آنے والے مادے سانس کے ذریعے پھیپھڑوں کو متاثر کرتے ہیں جو موت کا باعث بن جاتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر اس سمت میں کارگر قدم نہیں اٹھائے گئے تو اموات کی تعداد دوگنی ہو سکتی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔